بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ہے محی الدین، جس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والے، اور اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں ایک کمزور اور لاغر شخص پڑا ہوا تھا جس نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے اٹھا کر بٹھا دیں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ جو ہی آپ کے ہاتھ لگے تو وہ موٹا تازہ اور کبھی تندرست نظر آنے لگا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ ابھی تو یہ لاغر و کمزور تھا، لیکن جیسے ہی اس کو اٹھا کر بٹھایا یہ توانا اور طاقتور ہو گیا، اور چہرہ بھی خوش نما اور تر و تازہ ہو گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور تعجب حیرانگی کا اظہار نہ کریں، اس لیے کہ میں کوئی عام نہیں بلکہ آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی ہے، لہذا آپ محی الدین ہیں، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ پھر آپ جامع مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لائے تو رستے میں ایک آدمی آپ کے استقبال کو کھڑا تھا جس نے آپ کو یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد خلق کثیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور یا محی الدین کہہ کر، یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، اس لقب سے آپ کو پکارنے لگی اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگی۔ اس دن سے آپ محی الدین مشہور ہو گئے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پکے اہل السنہ والجماعت، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ آپ نے اپنی مشہور و معروف کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں اہل السنہ کی تعریف فرمایا فعلی المؤمن اتباع السنت والجماعہ، مومن پر اہل السنہ والجماعہ کی اتباع لازم ہے۔ اور پھر اس کی تعریف فرماتے ہیں فالسنۃ ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافت الائمۃ الاربعۃ، اور جماعت وہ ہے جس پر ائمہ اربع کی خلافت راشدہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ متفق ہوئے ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنی مختلف کتب کے اندر عقیدہ اہل سنت کو بھی واضح فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بحمد اللہ تعالی جو آج ہم اہل سنت و جماعت کے نظریات ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتب میں بھی موجود ہیں، اور آپ بھی یہی نظریات اور عقائد رکھتے تھے۔ مثلا حضور علیہ السلام کی نورانیت کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، سر الاسرار صفحہ نمبر 8 پر فرماتے فلما خلق اللہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولا من نور جمالہ، کما قال اللہ تعالی فی الحدیث القدسی خلقت محمدا اولا من نور وجہی، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح محمدی کو اپنے جمال کے نور کے عکس سے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ خلقت محمدا اولا من نور وجہی، سب سے پہلے میں نے اپنے ذات کے نور سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہاں ذات کے نور سے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ نور ذات کے عکس اور پرتو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور آپ کے نور کو تخلیق کیا گیا۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔
اور اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ تو حضرت شیخ جیلانی اپنی کتاب سر الاسرار میں اس کے درمیان مطابقت پیدا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ والمراد منہم شیء واحد، ان سب سے مراد ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو الحقیقۃ المحمدیہ، اور وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ولیکن سمی نورا لکون صافیا عن الظلمانیۃ الجلالیۃ، آپ کا نام نور رکھا گیا اس لیے کہ آپ ظلمتوں اور اندھیروں سے پاک تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب آئی۔ اور فرمایا وعقلا لکونہ مدرکا للکلیات، اور حضور ہی کا نام عقل رکھا گیا اس لیے کہ آپ مدرک کلیات ہیں۔ وقلما لکونہ سببا لنقل العلم، اور آپ ہی کو قلم فرمایا گیا اس لیے کہ آپ نقل علوم کا ذریعہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے قائل تھے۔ اسی طرح عقیدہ اہل سنت میں ایک مشہور و معروف عقیدہ ہے کہ قبروں والے زائرین کو پہچانتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب اصول الدین صفحہ نمبر 179 اور غنیت الطالبین 178 پر نقل فرماتے ہیں، عبارت دونوں کی ایک ہے کہ نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ اذا اتا، کہ میت اپنے زائرین کو پہچانتی ہے جب زائرین زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ اسی طرح اصول الدین میں فرمایا نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میت جو ہے اپنے زائر کو پہچانتی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی فرمایا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا حجاب اپنے جلووں سے سرفراز فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں غنیت الطالبین 177 پر نؤمن بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ عز وجل لیلۃ الاسراء بعین رأسہ لا بفؤادہ ولا فی المنام، فرماتے ہیں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا سر کی آنکھوں سے، نہ کہ دل کی آنکھوں سے اور نہ ہی خواب میں، بلکہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کا شرف پایا۔ اسی طرح اہل السنہ کا ایک عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں خلفائے اربعہ سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں انبیاء و مرسلین کے بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں افضل الاربعۃ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم، فرماتے ہیں سب صحابہ میں 4 صحابہ جو سب سے افضل ہیں، ابو بکر سب سے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی طرح ہمارا اہل السنہ کا ایک عقیدہ ہے کہ مشاجرات و منازعات صحابہ کے اندر کف لسان کرنا، جو صحابہ کے باہمی اختلافات ہوئے، جھگڑے اور لڑائیاں ہوئیں اور جنگیں واقع ہوئیں، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا۔ تو آپ غنیت الطالبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صحیح امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، چونکہ آپ مذہباً حنبلی تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے، تو انہی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگیں، مشاجرات اور منازعات ہوئے، اس میں اہل السنہ کا جو مذہب ہے اور جو امام احمد بن حنبل کا طریقہ ہے وہ ہے کہ ان منازعات و مشاجرات میں اپنی زبان کو بند رکھنا۔ اسی طرح آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کی امارت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ آپ کی کتابوں سے ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات پہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔